کیا قربانی کے جانور کا گوشت اجرت کے طور پر وہ ذبح کرنے والے یا اس کو کٹائی کرنے والے کو دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں دوستو۔ ہم عام طور پر بقرعید کے موقع پر قصاب کو لا لیتے ہیں بکری کو کٹ کرنے کے لیے اور دوسرے جانور کٹ کرنے کے لیے، تو اس کو اجرت تو دینا پڑے گا، اس کی مزدوری تو دینا پڑے گا، لیکن اس کی مزدوری میں بطور مزدوری گوشت کو نہیں دیا جا سکتا، بطور مزدوری اس کی کھال کو نہیں دیا جا سکتا، بطور مزدوری جانور کو باندھی ہوئی رسی کو نہیں دیا جا سکتا، یا جانور کے متعلق جو بھی چیز ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اور اس کو اللہ کے فی سبیل اللہ اس کو دینا پڑے گا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی قربانی کرتا ہے اور وہ چمڑا بذات خود اپنی ذات کو استعمال کرنے کا رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آدمی اس چمڑے کو بیچ کر، اس کی کھال کو بیچ کر، اس کی ہڈیوں کو بیچ کر وہ پیسے خود نہیں کھا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ غریب آدمی کو دے سکتا ہے یا مدرسے کو دے سکتا ہے یا کسی مسکین آدمی کو دے سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو کسی مسجد کو دینے کے بجائے، کسی مدرسے کو دینے کے بجائے اس کے خاندان میں، اس کے گھر، اس کے رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے اگر اس کو کھال دیا جا رہا ہے تو وہ کھال کو بیچ کر پیسے لے سکتا ہے، کیونکہ یہ کھال مسکینوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں میں اس کھال کو بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اور وہ لوگ کھال کو بیچ کر پیسے لے لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے والا کھال کو بیچ کر اس کے پیسے خود نہیں لے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کھال کو بیچ کر پیسے صدقہ کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا بالکل کر سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اجرت کے طور پر کھال کو نہیں دے سکتے، اجرت کے طور پر گوشت کو نہیں دے سکتے، بلکہ اجرت کو دینا پڑے گا، یہ کھال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی ذات کو استعمال کرنے لے کر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یہ بات مشہور ہے کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں، جانور قربانی دینے کے بعد اس کو برابر 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک حصہ ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ ہم خود رکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اگر اس طرح 3 حصے اگر ہم نہ کریں تو کیا ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت میں اپنے رشتہ داروں کھلانے کا حکم بھی دیا ہے، مساکین کا حصہ بھی بتایا ہے اور خود بھی کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں برابر کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل واجب اور فرض کے حد تک نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں بھائی، ہم تھوڑا گوشت جو ہے دوستوں کو بھی دیں گے اور تھوڑا گوشت مسکینوں کو بھی دیں گے اور ہم خود بھی کھا لیں گے، تو اس کھانے میں برابر جو تقسیم کی جاتی ہے نا، یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کرنا تھا، قربانی کر لیا، ہم نے تھوڑا گوشت احباب کو بھی دے دیا اور تھوڑا گوشت مسکینوں کو بھی دے دیا اور ہم نے خود بھی رکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کے بعد وہ پورا کا پورا گوشت خود ہی رکھ لیا، کسی کو نہیں دیا، تو کیا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی؟ قربانی تو بالکل قبول ہوگی۔ قربانی قبول ہونے میں صرف جانور کا اچھا ہونا ضروری ہے اور اخلاص سے نیت کا ہونا ضروری ہے، قربانی تو ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ہم دوسروں کو کھلائیں گے تو ثواب ایکسٹرا ملے گا انشاءاللہ، مسکینوں کو ہم دیں گے ثواب ایکسٹرا ملے گا انشاءاللہ۔ نہ دینے کی صورت میں قربانی قبول نہیں ہوگی، یہ تصور غلط ہے، اس طرح کا تصور لے کر قربانی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان قربانی کیا کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلایا کرتے تھے، تو ہم بھی قربانی کریں گے، خود بھی کھائیں گے، اوروں کو بھی کھلاتے رہیں گے، لیکن تول کر بوٹی میں، ہڈی میں 3 حصوں کو تقسیم کرنا ضروری اگر ہم سمجھ رہے ہیں
تو یہ ہماری سمجھ بالکل اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، کر لے سکتا ہے، لیکن فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کر، برابر تول کر 3 حصوں میں کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔